آپ اس کے اوپر روشنی ڈالیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے پیغمبر اور اس دنیا میں ایک اخلاقی انقلاب برپا کرنے کے لیے تشریف لائے. جس طرح آپ کا مقصد اس دنیا کو امن و سکون اور چین عطا کرنا تھا، اسی طرح ایک اعلیٰ کردار جو خالص اخلاق پہ مبنی ہو، لوگ ایک دوسرے کے ساتھ محبت الفت، بھائی چارگی اور ایک دوسرے سے تعاون اور ایک دوسرے کے ساتھ حسن سلوک اور برتاؤ کی زندگی گزاریں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسا کہ آپ نے فرمایا کہ عملی طور پر اس کو بھی دکھایا اور نظریاتی طور پر. خود اللہ تبارک و تعالی نے آپ کی تعریف کرتے ہوئے یہ فرمایا انک لعلی خلق عظیم، آپ تو بہت بڑے اخلاق پر کے مالک ہیں. حضور نے خود اپنے بارے میں ارشاد فرمایا ہے کہ انما بعثت لاتمم مکارم الاخلاق، میں تو بھیجا ہی گیا ہوں اس لیے تاکہ اخلاقی اقدار کو مکمل کروں اور جو چیزیں حضرت آدم سے لے کر اب تک چلی آ رہی ہیں اس کی تکمیل کروں. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کے بارے میں بعض صحابہ کرام نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے پوچھا کہ آپ کا اخلاق کیسا تھا، تو آپ نے فرمایا کیا تم لوگ قرآن مجید نہیں پڑھتے ہو؟ قرآن مجید ہی حضور کا اخلاق تھا. اسی اخلاق کا نتیجہ تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پیغمبر ہونے سے پہلے، وحی کے آنے سے پہلے قریش میں اور اپنے علاقے میں بہت ہی محبوبیت اور مقبولیت کی نظر سے دیکھے جاتے تھے اور آپ کا ایک مقام تھا، یہاں تک کہ ان لوگوں نے امین و صادق کا لقب بجائے محمد کے رکھ رکھا تھا اور اسی سے خطاب کرتے تھے. آپ نے لوگوں کے ساتھ انتہائی درجے کی وفاداری، اخوت اور لوگوں کے کام آنے، چاہے وہ اسلام سے پہلے ہو یا اسلام کے بعد ہو، یہ رویہ اختیار کیا. یہاں تک کہ اگر کسی نے کہہ دیا کہ ہمیں آپ سے کام ہے، ضروری آپ ذرا سا یہاں کھڑے ہو جائیے، ابھی ہم آتے ہیں، تو یہ روایت ہے کہ آپ گھنٹوں کھڑے رہے اس کے انتظار میں. اسی طرح مدینے میں ایک یہودی آپ کا پڑوسی تھا، اس یہودی کے ساتھ آپ کا حسن سلوک و برتاؤ اتنا اچھا تھا کہ وہ آپ کا گرویدہ. ٹھیک ہے، آپ نے بالکل ٹھیک ہے، پیغمبر اخلاق کی جو آپ نے یعنی دلیل دی وہ بالکل صحیح ہے. لیکن یہاں ایک چیز سوال یہ ہے کہ جب ہم اخلاق کی بات کرتے ہیں تو ہمارے سامنے یہ آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی جو دیگر مخلوق ہے اس کے ساتھ ہمارا کیا تعلق ہے اور ہم اس کے ساتھ کیسے پیش آتے ہیں. اس سلسلے میں مثلا جانوروں کا معاملہ ہے تو حضور کا جو کہنا چاہیے جانوروں کے ساتھ اخلاق رہا ہے اور اسلام نے جیسا کہ حکم دیا ہے، اس سلسلے میں یہ چیز جو ہے آپ ذرا بتائیے، وضاحت کیجیے. میں اس سلسلے میں تھوڑے 2 منٹ کے بعد آؤں گا. پہلے یہ بتا دوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عام انسانوں کے ساتھ کیا برتاؤ ہوتا تھا. ایک بار کی بات ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی غزوے سے واپس آ کر مال غنیمت تقسیم فرما رہے تھے کہ ایک اعرابی دیہاتی آیا اور اس نے بہت زور سے آپ کی چادر کھینچی اور کہا کہ یہ آپ اپنے باپ کے گھر سے نہیں دے رہے ہیں، اس طرح کے الفاظ ہیں. اور جو چادر تیز کھینچی تو آپ کے گردن پہ خراش پڑ گئی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو برداشت کیا اور نہ صرف یہ کہ برداشت کیا، اس کو مال غنیمت میں سے زیادہ بھی دیا. اسی طریقے سے مسجد نبوی میں ایک دیہاتی آتا ہے اور اس کو پتہ نہیں تھا تہذیب کے جو اصول ہوتے ہیں، اس کو معلوم نہیں تھا، اس نے مسجد نبوی کے صحن میں پیشاب کرنا شروع کر دیا. صحابہ لپکے اس کی سرزنش کے لیے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا کہ یہ تہذیب کے اصولوں سے ناواقف ہے، اس کو معاف کرو، یہ معصوم ہے. اسی طریقے سے وہ جانتا نہیں ہے. جی ہاں، اسی طریقے سے دوسرے مذاہب کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا برتاؤ کیا تھا کہ ایک بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم راستے کے کنارے تشریف فرما تھے کہ ایک یہودی کا جنازہ گزرا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو گئے. صحابہ نے عرض کیا کہ یہ تو کسی مسلمان کا جنازہ نہیں ہے، ایک یہودی کا جنازہ ہے. تو آپ نے ناراضگی کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ کیا یہ انسان نہیں ہے؟
اسی طرح وہ واقعہ آپ نے بہت مشہور سنا، ہم سبھی جانتے ہیں، ایک بڑھیا جو آپ کے راستے میں کوڑے کرکٹ ڈال دیا کرتی تھی. ایک بار ایسا نہیں ہوا تو آپ نے پوچھا کہ کیا ہوا اس خاتون کو، تو معلوم ہوا وہ بیمار ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی عیادت کے لیے گئے. یہ بات دیکھیے، لیکن اب میں آپ کے پوائنٹ پہ آتا ہوں میں یہی کہ چاہتا ہوں جانوروں سے متعلق. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار گزر رہے تھے، دیکھا کہ کچھ لوگ ایک جانور کو باندھ کر تیر اندازی کی مشق کر رہے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت ناراض ہوئے، کہا کہ یہ جانور اللہ کی مخلوق ہے، معصوم ہے، اس کے ساتھ اس طرح کا برتاؤ نہیں کر سکتے، منع کیا. اسی طریقے سے ایک بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم اونٹ پر سفر کر رہے ہو اور کہیں کھڑے ہو کر تمہیں باتیں کرنی ہو تو اونٹ سے اتر جاؤ تاکہ اونٹ آرام کرے. اسی طریقے سے اسلام کا حکم ہے کہ اگر تم کسی جانور کو ذبح کرو تو تمہاری جو چھری ہونی چاہیے وہ تیز ہو تاکہ اس میں تکلیف نہ ہو. بالکل. اور اسی کی روشنی میں، اسلامی تعلیمات کی روشنی میں، فقہ حنفی کا یہاں تک نظریہ ہے کہ اگر آپ کے گھر میں کوئی ایسی بلی داخل ہو جائے جو اندھی ہو، وہ ادھر ادھر جا کر اپنا رزق تلاش نہیں کر سکتی، تو آپ کا یہ فرض ہے اس کو کھانا کھلانا. ٹھیک ہے، اس سلسلے میں میں آپ سے ایک سوال کروں گا. آپ نے بالکل صحیح کہا، یہ بہت اچھی مثال پیش کی ہے کہ اگر بلی اپنا رزق نہیں تلاش کر سکتی تو ہمارا پھر فرض ہے. لیکن میں آپ سے یہ سوال کروں گا کہ جیسے کہ پروپیگنڈا ہوتا ہے، مسئلہ آتا ہے گوشت خوری کا، کہ اگر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا اسلام جانوروں کے ساتھ بہتر سلوک کرنے کا دعویٰ کرتا ہے یا حکم دیتا ہے تو پھر یہ مسئلہ جو آتا ہے، حالانکہ یہ موضوع سے ہٹ جائے گا، ایسا نہیں ہے، یہ موضوع سے نہیں ہٹے گا. یہ تو ظاہر ہے کہ وہ جانور جو کہنا چاہیے بیکار ہو گئے ہوں، یا وہ مادائیں جو کہنا چاہیے دودھ نہیں دیتی ہیں، بچے نہیں دیتے ہیں، انہیں کہنا چاہیے ہم ذبح کر سکتے ہیں. لیکن یہاں پر میرا یہ سوال ہے کہ یہاں پر اللہ کے رسول کا کوئی ایسا عمل ہمارے سامنے آئے کہ جس سے اور واضح ہو جائے کہ آپ کا جو عمل ہے جانوروں کے ساتھ وہ بھی ایک کہنا چاہیے سنگ میل کی حیثیت رکھتا ہے. یہ ہمارا مقصد ہے. دیکھیے، ایک حدیث ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ کچھ لوگ جانوروں سے کھیل رہے تھے تو آپ نے ان کو منع کرتے ہوئے فرمایا کہ دیکھو، ہر ذی روح کے کلیجے میں جان ہوتی ہے، زندگی ہوتی ہے، اس کے ساتھ اچھائی کا سلوک کرو. حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان جانوروں کو کہ جو دودھ دیتے تھے، جس طرح ان درختوں کو جو بارآور پھلدار ہوتے تھے ان کو کاٹنے سے منع کرتے تھے. لیکن چونکہ جانور انسان کی غذا بھی ہے، اور وہ جانور جیسا کہ آپ نے فرمایا بھی کہ جو بیکار ہو جاتے ہیں، عام کھیتی باڑی یا دودھ کے لائق یا بار برداری کے لائق نہیں ہوتے ہیں، تو اگر وہ ایسی چھوڑ دیے جائیں تو وہ انسان کے لیے پریشانی کا سبب بن جائیں گے، اور اس کی اخراجات برداشت کرنے کے لیے اس کو دشواری بھی پیش آئے گی. اسی سلسلے میں کانفرنس ہوئی تھی، اسی بات میں اضافہ کر رہا ہوں، اس موضوع پہ گفتگو کی گئی. اس میں ہمارے وہ لوگ بھی تھے جو بہت چیمپئن ہوتے ہیں کہ جانوروں کو ذبح نہیں کرنا چاہیے، ان کے ساتھ بھی انسانوں جیسا برتاؤ کرنا چاہیے. تو اس میں بہت سارے سائنٹسٹ تھے، یہ کانفرنس دہلی میں ہوئی تھی. تو اس میں یہ بات آئی تھی کہ وہ جانور، جیسا کہ ڈاکٹر صاحب نے کہا، وہ جانور جس نے دودھ دینا بند کر دیا، اب اس سے اولاد بھی نہیں ہو رہی ہے، اب اگر وہ زندہ رہتا ہے تو اس کے اوپر اس کو زندہ رکھنے کے لیے بہت سارے اخراجات ہیں، وہ بہت سارے چارے وہ خود جو وہ جانور کھائے گا. تو اب اگر کوئی شخص اس کو کھا لے رہا ہے تو ایک تو ان ساری چیزوں سے اس کو روک رہا ہے، مزید یہ ہے کہ کچھ لوگ اس وقت کھا کر اس سے فائدہ بھی اٹھا رہے ہیں. تو سائنس بھی یہی کہتی ہے کہ ایسا ہونا چاہیے. نہیں، وہ تو ضروری ہے، بالکل صحیح آپ نے فرمایا. لیکن یہاں یہ چیز ہے کہ جیسا کہ اعتراض بھی کیا جاتا ہے، لیکن حضور کی جو شخصیت ہے وہ تو بالکل اس سلسلے میں نمایاں ہے، اور کہنا چاہیے ایک
خود اپنی جگہ پر ثبوت ہے کہ اللہ کے رسول کے لیے جو احکامات ہیں وہ اپنی جگہ پر ہیں، لیکن خود ان کا کردار جو رہا ہے انسانوں کے ساتھ اور جانوروں کے ساتھ، بعثت نبوی سے پیشتر جو ان کی 40 سالہ زندگی ہے، اس میں بھی ان کا جو کہنا چاہیے عمل و کردار ہے وہ بالکل مثبت ہے. یعنی جانوروں کے ساتھ بھی ان کا عمل جو ہے وہی ہے کہ اس کی بھی کوئی نظیر پیش نہیں کر سکتا ہے. یہاں تک وہ حضرات جو کہنا چاہیے جانوروں کو آج کے پیریڈ میں جانوروں کو بہت زیادہ اہمیت دینے کی کوشش کرتے ہیں، اس میں بھی کہنا چاہیے کہ ان کا انسانوں سے زیادہ اس کو اہمیت دینے لگے ہیں پروپیگنڈے کے طور پر. کہ وہ میں آپ سے چاہتا ہوں کہ آپ یہ ذرا بتائیے کہ ان کو جانوروں کو انسانوں سے زیادہ اہمیت نہیں دینا چاہیے. اس سلسلے میں آپ ذرا. ایک بہت دلچسپ واقعہ ہے. ایک محفل میں شریک تھا. اس میں ایک صاحب نے آ کر کہا کہ مجھے کوئی یہ بتا دے، مجھے سمجھ میں نہیں آتا کہ ہو از بیکورڈ. ایک گاؤں کا آدمی بیکورڈ ہے یا ایک شہر کا آدمی بیکورڈ ہے؟ گاؤں کا آدمی 4 بچے پالتا ہے اور شہر کا آدمی 4 کتے پالتا ہے. میں سمجھتا ہوں میرا یہی جواب کافی ہے اس کے لیے. یہ بہت اچھی بات کہی آپ نے اس سلسلے میں. یہ بہت اچھی مثال دی آپ نے کہ ایک شخص جو ہے وہ بچے پال رہا ہے اور ایک شخص جو ہے وہ جانور پال رہا ہے. بہت سبحان اللہ، بہت اچھا مناسب جواب. اور بھی کئی مثالیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہیں اس کے لیے کہ آخرت میں اس کو کیا فائدہ پہنچے گا. آخرت میں کیا فائدہ؟ مثلا مثال کے طور پر پیش کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ایک بڑھیا تھی، اس نے ایک کتا پال رکھا تھا اور اس کو کھانا پینا نہیں دیتی تھی، یہاں تک کہ وہ مر گیا، اس کو عذاب ہوا. اور ایک بڑھیا کنویں کے جگت پر آ کر کھڑی تھی اور پانی نکال کر پینے جا رہی تھی کہ اتنے اس نے دیکھا کہ ایک کتا آ رہا ہے اور زبان نکالے ہوئے اور انتہائی پیاس سے پریشان، تو اس نے جلدی سے پانی لیا اور لے کر کتے کو پلا دیا. کتے نے اس کی طرف بڑے شکر کی نگاہ سے دیکھا، پھر اس کی مغفرت ہو گئی اور اس کے سارے گناہ معاف ہو گئے. یہ ایسی چیز ہے کہ جو انسان کے لیے بہت ہی زیادہ پرکشی ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا کر یہ فرمایا کہ اس میں بھی اجر و ثواب ہے. یہ چیز ثابت بھی کرتی ہے. یہ چیز جو ہے یہ یعنی حضور نے اپنی زبان مبارک سے جب یہ چیز پیش کی تو اس کے مطلب یہ ہے کہ وہ ایسا ہی عمل چاہتے ہیں انسان کا. اس سلسلے میں کہنا چاہیے کہ حضور کا جو جانوروں کے ساتھ اخلاق رہا ہے وہ آپ نے بہت اچھے انداز میں اس کو واضح کیا. اور آپ نے جو ایک وہ پیغمبر اخلاق کی حیثیت میں جو سوال اٹھتا ہے اس کی بہت اچھی تصویر کشی کی ہے. ناظرین محترم، دیکھیے اللہ تعالیٰ نے جو بھی نبی بھیجے ہیں وہ مجسم اخلاق ہوتے ہیں. یہاں ایک چیز یہ آتی ہے کہ جو حضور سے پہلے جو نبی اللہ تعالیٰ نے بھیجے ان کے اوپر جو مذہب ہیں یا جو احکامات ہیں وہ مختصر ہیں، لیکن اللہ کے جو آخری نبی ہیں ان پر جو احکامات نازل ہوئے ہیں اس میں پرانے نبیوں کے واقعات بھی ہیں اور نظیریں بھی ہیں. اس کو مد نظر رکھیں تو یہ سامنے چیز آ جاتی ہے کہ حضور جو ہیں مجسم ترین اخلاق ہیں. یہ چیز سامنے آ جاتی ہے کہ مجسم ترین اخلاق ہیں. اور ناظرین محترم، اسی کے ساتھ یہ پروگرام جو ہے میں یہیں ختم کرتا ہوں اور انشاءاللہ تعالی اگلے پروگرام میں ہماری ملاقات ہوگی. شکریہ، اجازت دیجیے. اللہ حافظ. ستم کو ہم کرم سمجھے، جفا کو ہم وفا سمجھے. ستم کو
فوج کی جارحانہ ETV اردو پر اگلا پروگرام ناظرین آداب، ETV اردو نیوز میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں ETV انڈیا، میں ہوں سید احمد جیلانی۔ سب سے پہلے نظر سرخیوں پر۔ کیجریوال نے اقتدار کے پہلے دن ہی دہلی جل بورڈ کی CEO کا کیا تبادلہ، محکمہ بجلی کے سیکرٹری کا بھی کیا ٹرانسفر۔ کانگریس اور عام آدمی پارٹی کے درمیان ساز باز کا گڈکری نے عائد کیا الزام، کیجریوال نے کیا مسترد۔ سونیا گاندھی نے اقتدار پر دوبارہ واپسی کا کیا دعویٰ، آدرش رپورٹ پر نظر ثانی کا دیا اشارہ۔ شام میں اسد حامی فوج کی جارحانہ کارروائیاں جاری، حلب کی ایک مارکیٹ پر بمباری میں کم از کم 25 افراد ہلاک۔ ڈھاکہ میں آج حزب اختلاف جماعتوں کا احتجاجی مارچ، شیخ حسینہ حکومت احتجاج کو ناکام بنانے کی کوشاں، 700 سے زائد افراد کو کیا گرفتار۔ اور ڈربن ٹیسٹ میں آج سب کی نگاہیں جاک کیلس پر، کیریئر کے آخری میچ میں کیلس سنچری کے قریب۔ اور خبریں تفصیل سے۔ اروند کیجریوال نے اقتدار سنبھالنے کے ساتھ ہی کام کاج کا آغاز کر دیا ہے۔ وزیر اعلیٰ کیجریوال نے دہلی جل بورڈ کی CEO دیباشری مکھرجی کا محکمہ تعلیم میں تبادلہ کر دیا۔ کیجریوال نے دوسرے 8 IAS افسروں کے بھی تبادلے کیے ہیں۔ دہلی کے وزیر اعلیٰ اروند کیجریوال نے انقلابی رنگ دکھانا شروع کر دیا۔ اقتدار کے پہلے ہی دن کیجریوال نے انتظامیہ کے اہم عہدوں میں تبدیلیاں کی۔ سب سے بڑی تبدیلی دہلی جل بورڈ میں دیکھی گئی۔ وزیر اعلیٰ کیجریوال نے دہلی جل بورڈ کی CEO دیباشری کا تبادلہ دہلی ٹرانسپورٹ کارپوریشن میں کر دیا۔ دیباشری مکھرجی کے علاوہ دیگر 8 IAS افسروں پر بھی کیجریوال کی بجلی گری۔ محکمہ آب میں بڑی تبدیلی کے بعد کیجریوال نے محکمہ بجلی کے ایک اعلیٰ عہدیدار پر بھی بجلی گرائی۔ محکمہ بجلی کے سیکرٹری RK ورما کا تبادلہ محکمہ تعلیم میں کر دیا۔ واضح ہے کہ کیجریوال نے انتخابات میں بجلی اور پانی کو اہم موضوع بنایا تھا۔ انتخابی منشور میں کیجریوال نے ہر گھر کو روزانہ 700 لیٹر مفت پانی اور بجلی کے شرحوں میں 50% کی کٹوتی کرنے کا وعدہ کیا تھا۔ کیجریوال کی جھاڑو محکمہ بجلی اور آب پر ہی نہیں رکی، محکمہ فینانس میں بھی کیجریوال نے جھاڑو چلائی۔ وزیر اعلیٰ نے دہلی حکومت کے فینانس سیکرٹری MM کٹی کا تبادلہ سماجی بہبود محکمے میں کر دیا۔ ان 3 بڑے محکموں کے علاوہ کیجریوال نے دیگر محکموں کے اعلیٰ عہدیداروں کے ٹرانسفر کیے۔ کیجریوال نے ان عہدیداروں کا تبادلہ کیوں کیا، یہ ابھی واضح نہیں ہو پایا ہے۔ تاہم ان تبادلوں کو بدعنوانی پر لگام کسنے کے ایک اقدام کے طور پر دیکھا جا رہا ہے۔ امکان ظاہر کیا جا رہا ہے کہ آئندہ کچھ دنوں میں وزیر اعلیٰ کیجریوال اس طرح کے کئی اہم چونکانے والے فیصلے لے سکتے ہیں۔ کیجریوال فی الحال سرکاری مشنری کو اطمینان رکھنے کا بھروسہ دے رہے ہیں۔ آفیسرز کو کہ ایک یہ پھیلایا جا رہا ہے کہ کوئی وچ ہنٹنگ ہوگی یا ساری دلی کی بیوروکریسی ڈری ہوئی ہے۔ میں نے کہا کہ آپ ایمانداری سے کام کیجئے، اگر آپ ایمانداری سے کام کریں گے آپ کو ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کو میں بچاؤں گا۔ اگر آپ ایمانداری سے جنتا کے ہت کا کوئی بھی کام کرتے ہیں، اگر آپ جنتا کے ہت کا آپ کو بچانے کے لیے میں آگے کھڑا ہوں گا، آپ کو بالکل آپ، لیکن بس اتنا ہے کہ ایمانداری سے کام کرنا ہے، جنتا کے ہت میں کام کرنا ہے۔ کیجریوال نے کہا کہ آئندہ ہفتے تک بجلی کی شرحوں اور مفت پانی کے معاملے پر فیصلہ کر لیا جائے گا۔ کیجریوال نے دہلی کو بہت جلد بدعنوانی سے پاک شہر بنانے کا وعدہ دہرایا۔ بیورو رپورٹ ETV نیوز۔
دہلی کے نئے وزیر اعلیٰ اور ان کے دیگر 6 وزراء نے سادگی کا دامن تھامے رہنے کے اپنے وعدے کو پورا کرنے کی طرف قدم اٹھانا شروع کر دیا ہے۔ عام آدمی پارٹی حکومت نے لال بتی والی گاڑیاں نہ استعمال کرنے اور روایتی سرکاری بنگلے نہ لینے کا اعلان کیا۔ عام آدمی پارٹی نے دہلی انتخابات سے قبل اپنے منشور میں یہ وعدہ کیا تھا کہ اگر وہ اقتدار میں آتی ہے تو وی آئی پی کلچر کو ختم کر دیا جائے گا۔ اپنے اسی وعدے کو پورا کرتے ہوئے دہلی کے نئے وزیر اعلیٰ اروند کیجریوال کی ٹیم نے لال بتی استعمال نہ کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ کیجریوال حکومت کی پہلی کابینہ کی میٹنگ میں یہ فیصلہ کیا گیا۔ کابینہ نے یہ فیصلہ بھی کیا کہ کسی بھی عہدیدار کو کوئی پرسنل سیکیورٹی اور اسکورٹ مہیا نہیں کرائی جائے گی۔ کیجریوال کی ٹیم نے سرکاری بنگلے میں نہ رہنے کا بھی فیصلہ کیا ہے، بجائے اس کے کیجریوال اور ان کی ٹیم کے ممبر معمولی فلیٹس میں ہی رہیں گے۔ کیجریوال کی ٹیم نے حلف برداری کے بعد سادگی کی بے نظیر مثال قائم کی۔ اروند کیجریوال نے ان کو مہیا کرائے گئے ٹائپ 7 بنگلے میں منتقل ہونے سے انکار کر دیا۔ کیجریوال سینٹرل دہلی میں حکومت کے ایسے سادے فلیٹس کی تلاش کر رہے ہیں جس کے پاس پارک ہو اور وہ وہاں عوام کے ساتھ میٹنگز کر سکیں۔ دوسرے وزراء نے بھی کیجریوال کی تقلید کرتے ہوئے اپنے لیڈر کے نقش قدم پر چلنے کا فیصلہ کیا ہے۔ دہلی حکومت کے وزراء کو ٹائپ 6 اور ٹائپ 7 3 بیڈ روم پر مشتمل بنگلہ الاٹ کیا جاتا ہے۔ دہلی کی سابق وزیر اعلیٰ شیلا دیکشت موتی لال نہرو مارگ پر ٹائپ 8 بنگلے میں رہ رہی تھیں۔ واضح ہے کہ آج کیجریوال نے رام لیلا میدان جانے کے لیے کوشمبی سے بارہ کھمبا تک میٹرو کا استعمال کیا اور بارہ کھمبا سے کار کے ذریعے وہ رام لیلا میدان گئے تھے، جہاں کیجریوال نے وزیر اعلیٰ کے عہدے کا حلف لیا۔ اروند کیجریوال نے ایماندار عہدیداروں سے اپیل کی ہے کہ وہ آگے آئیں اور ان کے ساتھ عوام کے فلاح و بہبود کے لیے کام کریں۔ بیورو رپورٹ ETV نیوز۔ قبل ازیں دہلی کے تاریخی رام لیلا میدان پر ایک سادہ تقریب میں دہلی کے لیفٹیننٹ گورنر نجیب جنگ نے اروند کیجریوال کو وزیر اعلیٰ کے عہدے کا حلف دلایا۔ اروند کیجریوال کے ساتھ دیگر 6 وزراء نے بھی حلف لیا۔ سوربھ بھردواج اروند کیجریوال کے ساتھ عام آدمی پارٹی کے سرگرم ارکان منیش سسودیا، راکھی برلا، سومناتھ بھارتی، سوربھ بھردواج، گریش سونی اور ستیندر جین نے بھی وزیر کی حیثیت سے حلف لیا۔ دہلی کے وزیر اعلیٰ کے عہدے کا حلف لینے کے بعد رام لیلا میدان پر عوام سے خطاب کرتے ہوئے اروند کیجریوال نے کہا کہ ایک ہفتے کے بعد انہیں اعتماد کا ووٹ حاصل کرنا ہے، لیکن ان کو اس بات کی فکر نہیں ہے کہ حکومت رہے گی یا گر جائے گی۔ کیجریوال نے کہا کہ اگر حکومت گر جاتی ہے تو ان کی پارٹی پھر عوام کے پاس جائے گی۔ وشواس مت گرے یا وشواس مت پاس ہو، یہ بہت چھوٹی بات ہے۔ ہم دیش کو بچانے کے لیے چلے ہیں۔ اگر وشواس مت گرے گا ہم جنتا کے بیچ میں واپس آ جائیں گے۔ جنتا اگلے چناؤ کے لیے تیار ہے اور اگلے چناؤ میں بھاری بہمت سے جنتا عام آدمی پارٹی کو جتائے گی۔ ہم یہاں پہ کوئی ستا لینے کے لیے تو آئے نہیں ہیں کہ جوڑ توڑ کر کے ہم لوگ سرکار بنائیں گے۔ ہم کوئی پیسہ کمانے لیے نہیں آئے۔ تو وشواس مت پاس ہو یا وشواس مت فیل ہو، ہمیں اس کی قطعی چنتا نہیں ہے۔ اروند کیجریوال نے کہا کہ عام آدمی پارٹی کی جیت نہیں بلکہ عام آدمی کی جیت ہے۔ کیجریوال نے مزید کہا کہ دہلی کی عوام نے دکھا دیا ہے کہ ایمانداری کے ساتھ بھی سیاست کی جا سکتی ہے اور انتخابات میں کامیابی حاصل کی جا سکتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ حکومت کی باغ ڈور عوام کے ہاتھوں میں ہے اور اب حکومت دہلی کے 1.5 کروڑ عوام مل کر چلائیں گے۔ اروند کیجریوال نے شپت نہیں لی، ان 6 منتریوں نے شپت نہیں لی۔ آج دلی کے ہر ناگرک نے مکھیہ منتری کی اور منتری کی شپت لی ہے۔ آج عام آدمی کی جیت ہوئی ہے۔ دلی کے لوگوں نے دکھا دیا کہ ایمانداری سے بھی راجنیتی کی جا سکتی ہے، ایمانداری سے چناؤ لڑے جا سکتے ہیں اور ایمانداری سے چناؤ جیتے جا سکتے ہیں۔ اب سرکار یہ 7 منتری نہیں چلائیں گے، سرکار کچھ افسر نہیں چلائیں گے۔ اب ہم ایسی ویوستھا قائم کریں گے دلی کے اندر کہ 1.5 کروڑ لوگ مل کے سرکار بنائیں گے اور 1.5 کروڑ لوگ مل کے سرکار چلائیں گے۔ اپنے خطاب میں اروند کیجریوال نے اپنے وزراء، ارکان اسمبلی اور پارٹی کارکنوں سے اپیل کی کہ وہ غرور اور تکبر سے دور رہیں۔ کیجریوال نے کہا کہ جس دن ہمارے اندر غرور اور تکبر آ جائے گا اس دن ہماری یہ جدوجہد ناکام ہو جائے گی۔ کیجریوال نے کہا کہ عام آدمی پارٹی کی تشکیل ہی دوسری سیاسی جماعتوں کے گھمنڈ کو چکنا چور کرنے کے لیے ہوئی ہے اور کہیں ایسا نہ ہو کہ کسی اور پارٹی کو ہمارا گھمنڈ توڑنے کے لیے جنم لینا پڑے۔ بیورو رپورٹ ETV نیوز۔
कांग्रेस जनरल सेक्रेटरी दिग्विजय सिंह ने केजरीवाल की सताश करते हुए उनकी कामयाबी को एक अच्छी अलामत करार दिया, जबकि किरण बेदी ने आम आदमी पार्टी की हुकूमत को तब्दीली की एक लहर करार दिया। दूसरी जानब बीजेपी लीडर राजीव प्रताप रूडी का मानना है कि अरविंद केजरीवाल ज्यादा दिनों तक इख्तियार में नहीं रह सकेंगे। मैं आम आदमी पार्टी के सफलता को एक अच्छा लक्षण मानता हूं भारतीय राजनीति के लिए, क्योंकि जो लोग सड़कों पर आंदोलन प्रदर्शन करते हैं उनको ये एक नसीहत है कि अगर आप चुनाव लड़ने की साहस दिखाएंगे तो जनता के बीच में रह के आप चुनाव जीत भी सकते हैं और मुख्यमंत्री भी बन सकते हैं, इसलिए मैं उससे अच्छा लक्षण मानता हूं। बहुत खुशी है कि एक नयापन, एक नया युग की तैयारी हो रही है और ईमानदारी का शब्द वापस आ रहा है। ईमानदारी प्रशासन में, ब्यूरोक्रेसी में, पॉलिटिकल सादगी, आई थिंक सादगी जो वापस आ रही है ये बहुत बड़ी चीज है। जब उन्होंने पिछली बार ये कहा था कि हम सरकारी गाड़ी नहीं लेंगे, सरकारी मकान नहीं लेंगे या मकान छोटा लेंगे, तो स्वाभाविक तौर से जिसकी कार्य अवधि का काल बड़ा नहीं होता है वो नए मकान में जाना पसंद नहीं करता है, वो उस व्यवस्था में नहीं प्रवेश करना चाहता है जिसका स्थायित्व नहीं हो। शायद इस बात का उनको आभास है। सरकारी गाड़ी नहीं लेना, सरकारी सुरक्षा नहीं लेना, शायद उस अवस्था से अवगत होकर के उन्होंने निर्णय लिया है। और ये अपने आप में एक विषय जरूर है, क्योंकि वो सरकार में आके मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठे हैं। मुख्यमंत्री की कुर्सी की गरिमा होती है और एक उसका आने वाले दिनों में उसका एक लाभ भी होता है। मुझे लगता है कि उस बड़े प्रोटोकॉल में आम आदमी पार्टी के नेता केजरीवाल साहब प्रवेश कर गए हैं। अब वो आम नहीं, अब वो खास है। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा एक ब्रेक के बाद। लकी, पप्पू और छुटकाऊ ने हिस्सा लिया। जहां लकी ने चौक मिट्टी, पप्पू ने पीओपी, वहीं छुटकाऊ ने जेके वाल पुट्टी का बेस बनाया और कम पेंट का इस्तेमाल करते हुए दीवार को सबसे स्मूथ और खूबसूरत फिनिश दिया और ये प्रतियोगिता जीत। व्हाइट सीमेंट वाली जेके वॉल पुट्टी इज द बेस्ट। सीलन से भी पपड़ी का कोई चांस नहीं होता, दीवारें बोल उठेंगी। अपनाइए मिलास स्किन क्रीम। इसको सिर्फ रात में इस्तेमाल करने से आपको मिले फेस प्रॉब्लम से आजादी। अब फेस प्रॉब्लम को कहिए बाय बाय। एली फार्मास्यूटिकल्स द्वारा। ईटीवी इंडिया में एक बार फिर आपका खैर मकदम है। दिल्ली के वजीर आला अरविंद केजरीवाल ने कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच मुआहदे के नितिन गडकरी के इल्जाम को मुस्तरद कर दिया है। 10 साल के अंदर पूरे हिंदुस्तान का नक्शा बदल देने का अज़्म करने वाले केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली असेंबली में नाकामी का मुंह देखना पड़ा तो वो फिर से अवाम से रुजू करेंगे। साबिक बीजेपी सदर नितिन गडकरी ने इल्जाम लगाया कि एक बाअसर सनतकार ने दिल्ली में बीजेपी को किसी भी हाल में इख्तिदार से दूर रखने के लिए आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच मुआहदा कराया है। नई दिल्ली में बीजेपी कारकुनों के एक इजलास से खिताब करते हुए गडकरी ने कहा कि दिल्ली की एक होटल में मुल्क के जाने माने सनतकार ने अरविंद केजरीवाल और कांग्रेस के सीनियर लीडरों के बीच मुआहदा कराया। दिल्ली के एक बड़े होटल में हमारे देश के एक बड़े उद्योगपति ने अरविंद केजरीवाल और कांग्रेस पार्टी के नेताओं में एक डील करा के दी है। उस होटल में दोनों ने मिलकर क्या कहा, क्या खाया, कैसे थे, सब जानकारी देने वाले व्यक्ति ने मुझे खुद बताया। जो बीच में मीडिएटर करके काम कर रहे थे उन्होंने बताया कि अब नीति इतनी है कि किसी भी हालत में भारतीय जनता पार्टी को रोको, और इसलिए मुख्यमंत्री बनकर केजरीवाल और उनकी आम आदमी पार्टी जो कांग्रेस के भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ने की बात कर रही थी, वो कांग्रेस पार्टी अब केजरीवाल को समर्थन करके केजरीवाल जी ये नीति बना रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी ने जो सपना देखा है कि किसी भी स्थिति में नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनने नहीं देना और भारतीय जनता पार्टी का दिल्ली में शासन नहीं आने देना, इस बात के लिए आम आदमी पार्टी का उपयोग करके हम भारतीय जनता पार्टी का कैसा नुकसान कर सकते हैं, उनको सत्ता से कैसे रोक सकते हैं, यही योजना कांग्रेस पार्टी